الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، سورہ قاف کی چند آیات کے بعد سورہ یاسین کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو سارے مردے حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ عمل کی صورت میں انہوں نے پیش کیا ہم اسے لکھتے ہیں۔ انسان کا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا برا، وہ اللہ علیم و خبیر کے علم سے باہر نہیں ہے، لیکن حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے قلم بند کراتا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا،
جو کچھ انہوں نے پیش کیا ہم اسے لکھتے ہیں، وآثارہم اور ان کے نشانات کو بھی۔ اس آیت کریمہ میں آثار سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس سلسلے میں دو مشہور قول ذکر کیا ہے، اور دونوں قول درست ہے۔ پہلی تشریح یہ کی گئی کہ آثار سے مراد قدم کے نشانات ہیں۔ انسان کا قدم خیر کی طرف بڑھتا ہے یا شر کے لیے اٹھتا ہے، یہ قدم اللہ کے یہاں لکھے جاتے ہیں۔ مدینہ کا ایک مشہور قبیلہ مسجد قبلتین کے پاس آباد تھا۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد نبوی سے قریب آباد ہو جائیں، اس لیے کہ مسجد نبوی اور مسجد قبلتین کے درمیان جو فاصلہ ہے، جن لوگوں کو اللہ نے حج یا عمرہ کی سعادت نصیب کی ہے وہ اس فاصلے سے واقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے ان کو منع کر دیا۔ آپ نے کہا دیارکم تکتب آثارکم، تم اپنے محلہ میں رہو، اتنی دور سے چل کر تم نمازوں کے لیے آتے ہو، تمہارے یہ قدم لکھے جا رہے ہیں۔ ثابت البنانی جو حضرت انس کے شاگرد تھے کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس کے ساتھ کسی نماز کے لیے نکلے، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ، میں تیز چلا۔ حضرت انس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا کہ رویدہ رویدہ، آرام سے چلو آرام سے چلو۔ ثابت کہتے ہیں فلما قضینا الصلاۃ، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت انس میری طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہا کہ میں صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ نماز کے لیے نکلا تھا اور میں بھی تیز چلا۔ حضرت ثابت نے مجھ کو ٹوکا، کہا کہ یا انس اما علمت ان الآثار تکتب، یا انس اما علمت ان الآثار تکتب، اے انس کیا تم یہ نہیں جانتے کہ قدم کے نشانات لکھے جاتے ہیں؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ قدم کے نشانات لکھے جاتے ہیں؟ تو انسان خیر کے کام کے لیے نکلتا ہے یا شر کے ارادے سے نکلتا ہے، جو مسافت وہ طے کرتا ہے، جو قدم وہ بڑھاتا ہے، یہ قدم اللہ کے یہاں لکھے جاتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ان کے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور خیر یا شر کی طرف اٹھنے والے ان کے قدموں کو بھی لکھتے ہیں۔ دوسری تفسیر جو مفسرین نے کی وہ یہ ہے کہ آثار سے مراد نمونہ عمل ہے، جو اثر، جو نمونہ، جو مثال ہم اپنے عمل کے ذریعے سے قائم کرتے ہیں، وہ مثال
اور وہ نمونہ اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نشان قدم کو لکھتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نشان قدم کو لکھتا ہے تو نمونۂ عمل کو کیوں نہ لکھے؟ کیا مراد ہے نمونۂ عمل سے؟ مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھیے۔ حضرت آدم کے دو لڑکے حابیل اور قابیل، دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ۔ قابیل کے نفس نے اس کو ابھارا، اس کو آمادہ کیا اور وہ یہ گناہ کر بیٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک ہونے والے جتنے ناحق قتل ہیں، قیامت تک ہونے والے جتنے ناحق قتل ہیں، سب کے گناہ کا ایک حصہ قابیل پر پڑے گا۔ نمونۂ عمل، اس نے ایک غلط کام کیا، وہیں سے اس غلط کام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر، اس کو مثال بنا کر، اس کو نمونہ بنا کر دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، چوتھے نے کیا، پانچویں نے کیا۔ جتنے لوگ کرتے چلے جائیں گے، جس نے آغاز کیا، جو سبب بنا، جو ذریعہ بنا، جس نے نمونہ پیش کیا، وہ بعد میں کرنے والوں کے گناہ سے بچ نہ سکے گا۔ کرنے والے کو بھی گناہ پڑے گا، کرنے والے بھی گناہگار ہوں گے، اور وہ شخص بھی گناہگار ہوگا، اس کو بھی اس گناہ کا ایک حصہ ملے گا جس نے سب سے پہلے اس گناہ کو کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے اعمال کے سلسلے میں بہت غفلت کے شکار ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ وہ اپنے گناہ کے بوجھ کو اٹھائیں گے اور ان کے گناہوں کے بوجھ کو بھی اٹھائیں گے جنہوں نے ان کو دیکھ کر، ان کو مثال بنا کر، ان کو نمونہ بنا کر اس گناہ کو کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ جس نے اسلام کے اندر کسی نیک عمل کا آغاز کیا، مردہ سنت کو زندہ کر دیا، یا کوئی ایسی نیکی شریعت کے اصول جس کے موافق ہیں، اس نے نیکی کا وہ کام کیا، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ اس کو کرنے کا ثواب ملے گا، اور جس نے اسے دیکھ کر نیکی کا یہ کام کیا، اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ لا ينقص من اجرہم شیئا الی یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے بعد میں کیا اس کا ثواب کم کر کے جس نے پہلے کیا اس کو دے دیا جائے۔ کرنے والے کو پورا ثواب ملے گا، اور جس نے یہ نیکی کا راستہ دکھلایا، جس نے یہ اچھا سلسلہ شروع کیا،
تو بعد میں اسے دیکھ کر جتنے لوگ نیکی کا یہ کام کریں گے ثواب کا ایک حصہ اسے بھی پہنچے گا۔ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا۔ اور جس نے دین کے اندر کوئی گناہ کا کام کیا تو اسے اس کا وبال، اس کی سزا ملے گی، اور جن لوگوں نے اسے دیکھ کر اس گناہ کے کام کو کیا اس کا وبال بھی سب سے پہلے کرنے والے کے سر آئے گا۔ لا ينقص من اوزارہم شیئا، ایسا نہیں ہوگا کہ کرنے والے کا وبال، اس کی سزا کم کر کے اسے سزا دی جائے، اسے کرنے کی سزا ملے گی، اور جس نے سب سے پہلے کیا اسے کرنے کی بھی، اور دوسروں کو یہ غلط راستہ دکھلانے کی بھی سزا ملے گی۔ وہ سبب بنا، وہ ذریعہ بنا، اس نے اپنے پیچھے ایک برا نمونہ اور بری مثال چھوڑا۔ یہ دوسری تشریح ہے، یہ دوسری تفسیر ہے جو اس آیت کریمہ کی گئی کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم انہوں نے جو اعمال اس دنیا کے اندر کیے ان کو لکھتے ہیں، اور عمل کا جو نمونہ وہ اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں وہ بھی، اس کا گناہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب ہم اس معاشرہ کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہم تو اس خوش گمانی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے عمل سے دوسروں کا کیا لینا دینا، ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر وہ عمل جس کا تعلق ثواب یا عقاب سے ہے، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیجئے، ہر وہ عمل جس کا تعلق ثواب یا عقاب سے ہے، اگر ہم ثواب کے عمل کی مثال بنتے ہیں، ثواب کے عمل کا نمونہ بنتے ہیں، تو جب تک نیکی کا وہ کام کیا جائے گا اس نمونہ کو دیکھ کر ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ اور اگر ہم کسی گناہ کے کام کا نمونہ بنتے ہیں، گناہ کے کام کی مثال بنتے ہیں، تو جب تک ہمیں دیکھ کر یا گناہ کا یہ کانٹا دار پودا جو ہم نے لگایا ہے، جب تک یہ پودا باقی رہے گا تب تک ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ ہم معاشرہ کو دیکھیں، معاشرہ کو دیکھیں، معاشرہ کے اندر ہم کس طرح کے نمونے پیش کرتے ہیں۔ کاروبار میں ہیں تو ہمارے کاروبار میں ہمارا لین دین، ہمارا لین دین کیسا ہے؟ سچائی، ایمانداری، وعدے کو پورا کرنا، دیانتداری کے ساتھ کام کرنا، شریعت کی جو حد بندی ہے جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی، اس حد بندی کا پاس و لحاظ رکھنا، اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو یقیناً ہم ایک اچھی مثال اور ایک اچھا نمونہ پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ سلسلہ چلے گا، جو لوگ کاروبار سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں
وہ اس کو دیکھ کر، اس اچھی مثال کو دیکھ کر عمل کر رہے ہیں، اسے اپنا رہے ہیں، تو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم اپنے لین دین کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، ہم دوسروں کے لیے غلط مثال ہیں، ہم دوسروں کے لیے غلط نمونہ ہیں، دوسرے اپنی اولاد کے لیے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم سے اچھائی کے بجائے برائی سیکھ رہے ہیں، سچ کے بجائے جھوٹ سیکھ رہے ہیں، وعدہ پورا کرنے کے بجائے وعدہ خلافی سیکھ رہے ہیں، ایمانداری کے بجائے بے ایمانی سیکھ رہے ہیں، تو یہ کیسی مثال ہے؟ اور اس کا وبال کس کے سر آئے گا؟ اس کا وبال کس کے سر آئے گا؟ تعلقات کی بات ہے، کس طرح سے ہم تعلقات کو برتتے ہیں، کس طرح سے ہم رشتہ داری کو برتتے ہیں، ہمارا اخلاق اور کردار کیسا ہے۔ ان خیر فخیر وان شر فشر، اچھا ہے تو انجام اچھا، اچھا ہے تو انجام اچھا، اور برا ہے تو انجام برا۔ یہی حساب و کتاب کی کسوٹی ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک یہی حساب و کتاب کی کسوٹی ہے۔ ہم اچھا کریں گے، ہمیں سزا نہیں ملے گی، اور ہم برا کریں گے تو ہمیں کس نیکی کا بدلہ ملے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر خیر کرے گا، اچھائی کرے گا، وہ اس کی جزا، اس کا ثواب اور اس کا بدلہ دیکھے گا، اور جس نے چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیا تو وہ بھی، اس کا بھی بدلہ اس کے سامنے آئے گا۔ ہم جائزہ لیں اپنے اعمال کا، اس دنیا کی اپنی زندگی کا، اس دنیا کے اپنے معاملات کا، کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے لوگوں کے لیے اچھا نمونہ ہے یا برا نمونہ ہے۔ ہمیں خود اپنے آپ سے یہ بات پوچھنی چاہیے۔ مفسرین کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نشان قدم سے غافل نہیں ہے تو نمونے عمل سے کیوں کر غافل رہے گا؟ اچھی مثال بنیے، اچھی مثال بنیے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن و دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ ہمارے عمل سے دوسروں کا کیا لینا دینا۔ دوسرے ہمارا عمل دیکھتے ہیں، اور ہمارا عمل دیکھ کر دوسرے ہمارے عمل کو اپنائیں گے۔ اچھے عمل کو دیکھ کر اچھا عمل کریں گے، ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ برے عمل کو دیکھ کر برا عمل کریں گے تو گناہ ہمیں بھی ملے گا۔ تو کیوں ہم گنہگار بنیں؟ کیوں ہم گنہگار بنیں؟ کیوں ایسا عمل ہم کریں کہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گناہ کا ایک حصہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے۔ من سن فی الاسلام سنتا سیئہ فلہ وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ۔ مسلمان ہو کر غلط کام کا آغاز کیا، غلط راستہ دکھلایا، غلط مثال قائم کی، غلط نمونے عمل چھوڑا، اس کا اسے گناہ، اور جتنے لوگ اسے دیکھ کر اس برے عمل کو کریں گے ان کا بھی گناہ۔ اللہ نہ کرے اگر یہ عمل قیامت تک چلتا رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت تک
اگر یہ عمل قیامت تک چلتا رہا تو کتنے بڑے گناہ کے بوجھ تلے وہ آ جائے گا۔ یہ آیت کریمہ ہمارے رونگٹے کو کھڑا کرنے والی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا کے اندر پیش کیا ہم اسے لکھتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا، چاہے وہ قدم کا نشان ہو یا عمل کا نمونہ ہو، ہم اسے بھی لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر بات ہمارے نزدیک لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کرے، برائی کے کاموں سے بچا لے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واعظم واکبر۔